السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلی کلپ میں نیت کے مسائل ذکر کیے تھے۔ آج کی اس کلپ میں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ بدن سے کوئی چیز نکلے، جیسے الٹی، حیض کا خون، پچنا یعنی سینگی لگوانا اور جماع وغیرہ۔ چونکہ ان چیزوں کے نکلنے سے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو روزہ توڑنے والی چیزوں میں رکھا ہے، تاکہ ان چیزوں کی وجہ سے ہونے والی کمزوری اور روزے کی کمزوری ایک جگہ جمع نہ ہو جائے اور روزے دار اچھی طریقے سے روزہ پورا کر لے۔ دوسری قسم کا تعلق ان چیزوں کے جسم میں داخل کرنے سے ہے جو جسم کو طاقت پہنچاتی ہے، جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ۔ روزہ توڑنے والی بنیادی چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ خَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین بنیادی روزہ توڑنے والی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ کھانا پینا اور ہم بستری ہیں۔ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ بڑا اور گناہ کے اعتبار سے خطرناک ہم بستری کرنا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت میں اپنی چاہت سے ہم بستری کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسے توبہ کرنی چاہیے، اس دن کا روزہ پورا کرے گا، اس کی قضا کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے برباد کر دیا؟ تو اس نے کہا، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تجد ما تعتق رقبہ؟ کیا تم کوئی غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے کہا، فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ کیا تم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ 60 مسکینا؟ کیا تم 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ جماع کے علاوہ روزہ توڑنے والی کسی بھی چیز میں کفارہ نہیں ہے۔ دوسرا مشت زنی ماسٹربیشن ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کھانا پینا اور شہوت کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے آدمی کے اوپر توبہ واجب ہے اور وہ اس دن روزہ پورا کرے گا اور بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ تیسری چیز کھانا پینا ہے۔ اسی طرح اگر کھانے پینے کی کوئی چیز ناک سے پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا۔ وضو میں ناک اچھی طرح جھاڑو مگر یہ کہ تم روزے سے ہو، یعنی روزے کے علاوہ ناک کو خوب اچھے سے جھاڑو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ناک کے ذریعے سے پانی کا معدے تک پہنچنا اگر مؤثر نہ ہوتا، اثردار نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کو اچھی طرح سے ناک جھاڑنے سے منع نہیں کرتے۔ چوتھا، جو چیزیں کھانے اور پینے کا کام کرتی ہے، اور یہ 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ پہلی، روزے دار کو خون چڑھانا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، انرجی انجیکشن، جن سے کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انرجی انجیکشن کے علاوہ دوسرے انجیکشن جیسے ٹیکے کا، انسولین وغیرہ کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حجامہ لگوانا ہے، یعنی سینگی لگوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والے اور حجامہ کروانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ منہ سے سینگی لگاتے تھے۔ دانت ٹوٹنے کی وجہ سے خون نکلنے سے
زخم سے خون نکلنے سے، بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چھٹی چیز جان بوجھ کر وامٹ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، جس کو خود سے قے آ جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر قے کرے وہ روزے کی قضا کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جان بوجھ کر وامٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا بھی ہے، لیکن اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ ساتویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حید اور نفاس کا خون آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم، کیا جب اسے حید آتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی؟ جب عورت حید اور نفاس کا خون دیکھ لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ یہ سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب عورت حید کے خون کے نکلنے کو محسوس کر رہی ہو لیکن نکلا نہ ہو بلکہ غروب ہونے کے بعد نکلے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اللہ ہم سب کے روزوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ نیکسٹ کلپ میں ہم روزے کن حالات میں چھوڑے جا سکتے ہیں اس پر ڈسکس کریں گے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔